الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم برواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلا موضوع نرینہ اولاد کے انتقال پر صبر کرنے کے حوالے سے تھا کہ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں. آج کا موضوع نوحہ عربی کا ایک لفظ ہے، بکا یہ بھی ایک لفظ ہے، نوحہ کرنا اور رونا دھونا. تو حدیث بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ رونا دھونا ناجائز ہے، بعض احادیث کے اندر رونے دھونے کی اجازت ہے، نوحہ کرنے واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو اور اس انتقال پر ایک شخص روئے بغیر آہو بکا کے، تو آیا یہ صبر کے خلاف ہے یا خلاف نہیں ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خزرج کے سردار، دو بڑے بڑے قبیلے تھے خزرج اور اوس مدینے کے. خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور بیماری نے شدت اختیار کی، حتیٰ کہ مشہور ہوا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے. جب یہ افواہ اڑی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لیا، یعنی عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کو. آپ ان کے گھر پہ پہنچے
آپ ان کے گھر پہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوئے پڑے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بیماری کی شدت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کو غم لگتا ہے تو دل زخمی ہو جاتا ہے, دل پریشان ہو جاتا ہے. اس آزردگی کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اس لیے اگر غم کا تعلق دل سے ہو اور غم کا اظہار رونے کی صورت میں آنکھوں سے ہو تو یہ رحمت ہے. لیکن اس غم کا اظہار اگر زبان سے ہو اور ہاتھوں سے ہو, اس غم کا اظہار اگر زبان سے ہو اور ہاتھوں سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت نہیں بلکہ لعنت فرمایا اور شیطان کا عمل فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اگر رونے کا تعلق آنکھوں سے ہو, اور آنکھ سے انسان اسی لیے روتا ہے جب دل پریشان ہوتا ہے, پریشانی کی شدت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ رونا دھونا ہوگا. لیکن زبان سے اظہار نہ ہو, مایوسی والے الفاظ کی ادائیگی نہ ہو, مرنے والے شخص کی خامخواہ میں فخری یا القاب اور بڑے بڑے صفات کا اظہار نہ ہو, اور اسی طرح ہاتھوں کا بھی استعمال نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو مارے, اپنے کپڑے پھاڑے. تو گویا نوحے کا تعلق زبان کے غلط استعمال سے ہوا, نوحے کا تعلق ہاتھ کے غلط استعمال سے ہوا. اگر یہ دو غلط استعمال, ان دو اعضاء کا غلط استعمال نہیں ہو رہا بلکہ وہ رونا یا وہ پریشانی دل کی پریشانی تک محدود ہے اور آنکھوں کے رونے تک, آنسوؤں کے بہنے تک محدود ہے, تو شریعت میں یہ لعنت نہیں, یہ ممنوع نہیں, بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ تو بہرحال روتا ہی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے اظہار میں ہاتھ کے غلط استعمال کو اور زبان کے غلط استعمال کا آپ نے سختی سے اس کی ممانعت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس پہ غم آئے اور وہ غم کے اظہار میں اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے کہ اپنے چہرے کو مارے, اپنے کپڑے پھاڑے اور زبان سے جاہلی دور کی غلط باتیں اور غلط جملوں کا استعمال کرے. مثلا اللہ کی شان میں کوئی اس طرح کا جملہ بول دے, زبان سے کوئی غلط جملہ نکال دے. یہ انداز کہ جس سے مایوسی اور خلاف شریعت عمل یا قول کا اظہار ہو, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جو متفقن علیہ روایت ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 ایسی بری عادتیں ہیں، 4 ایسی بری عادتیں ہیں جو میری امت کے اندر سے نہیں جائیں گی. یہ 4 بری عادتیں میری امت سے ختم نہیں ہوں گی. فرمایا الفخر فی الاحساب، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب. حسب نسب پہ فخر کرنا، ایک حسب ہے ایک نسب ہے. حسب کا تعلق عہدے اور منصب اور دولت سے ہے. ایک شخص اگلے کو حیثیت، اس کے عہدے، اس کی حیثیت، اس کی قابلیت کی بنیاد پہ دے کہ بڑے عہدے پہ فائز ہے اس لیے اسے عزت دی جا رہی ہے. کسی بڑے عہدے والے شخص کا بیٹا ہے، بھائی ہے، اس لیے اسے عزت دی جا رہی ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ فخر کر رہا ہے کہ میں بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، یا میں بڑا آدمی ہوں، بڑے عہدے پہ فائز ہوں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بڑی گندی عادت ہے، اور یہ عادت میری امت سے بھی نہیں جائے گی. اور فرمایا والطعن فی الانساب، دوسروں کے خاندانوں میں، دوسرے کے نسب میں کمزوریاں نکالنا کہ بھئی یہ جو اتنا بڑا آدمی بنتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، اس کا خاندانی پس منظر تو یہ ہے، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا خاندان گاؤں میں ایسا ہے، لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ بنتا ہے. یہ ہے طعن فی الانساب. تو حسب نسب پہ فخر کرنا اور اپنے مقابل کے نسب کو کمزور کرنا تاکہ وہ کمتر ثابت ہو اور میں اس پر برتر ثابت ہوں، وہ کمزور ہو اور مجھے لوگ باعزت اور اس کے مقابلے میں بڑا سمجھ. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النیاحہ، نوحہ کرنا، یعنی غم کا اظہار شریعت کے طریقے سے ہٹ کر منانا کہ غم آیا، اچھے خاصے شریعت کے احکام معلوم ہیں، یہ بھی واقفیت ہے کہ نوحہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جب غم آیا تو غم کے اظہار میں اب یہ شخص بے قابو ہو جاتا ہے، غم کے اظہار میں یہ شخص بے قابو ہو جاتا ہے. اب وہ شریعت کے احکام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب بھول جاتا ہے. تو غم میں بے قابو ہو جانا اور بے قابو ہو کر ہاتھوں کا اور زبان کا غلط استعمال کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمومی انداز میں یہ برائی بھی میری امت سے نہیں جائے گی. تو علی الخصوص جس برائی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برائی کی نشاندہی فرمائی کہ جو برائی میری امت سے نہیں جائے گی وہ ہے نوحہ. تو نوحے اور بکا میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. انسان کو جب حد پتہ ہوتی ہے کہ اس حد تک میں جا سکتا ہوں، اس حد تک نہیں جا سکتا، تو وہ پھر جب اپنی حد کا پتہ ہوتا ہے انسان کو تو وہ پھر حد میں رہتا ہے. اس لیے بعض حضرات کی طرف سے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ رونا ہی جائز نہیں، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان رو سکتا ہے لیکن رو سکتا ہے اس لیے کہ رونے میں مجبور ہے. انسان روئے، لوگوں کے سامنے بھی رو سکتا ہے. انسان زیادہ بہتر اللہ کے سامنے انسان خوب روئے، لیکن ہاتھ کا اور زبان کا غلط استعمال نہ ہو. اور غم مناتے وقت زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، بلکہ خود قرآن کریم میں زبان کے استعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ٹوٹے ہوئے دل کا مداوع ہے کہ جب انسان کی زبان پہ یہ ہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے.
یہ جملہ ایسا ہے کہ بار بار کے ورد کرنے سے دل کا جو زخم ہوتا ہے وہ اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے، ٹوٹا ہوا دل جڑ جاتا ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم کے وقت جو شخص جیسے قرآن کریم میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ کی اس رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے جس رحمت کے مستحق صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام قرار پائے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشان حال شخص بعد میں جب بھی وہ پریشانی اسے یاد آئے اور اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح ثواب دے گا جو غم کے وقت، تازہ غم کے وقت جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اور صبر کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اجر دیا تھا وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اسے عطا کرے۔ تو اکثر غم کی یاد میں ہم میت کے جھوٹے انداز میں اسے فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتہ ثابت کرنے، وہ ہوتا بیچارہ زیرو ہے لیکن ہیرو بنا کے پیش کرتے، وہ تو یوں تھا، وہ تو یوں تھا، وہ تو یوں تھا۔ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ اس موقع پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور زبان سے اس کے لیے دعائیں ہوں۔ اور یہی جملہ، یہی لفظ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ۔ ایک شخص پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، دوسرا مسلمان اس کی تعزیت کے لیے جاتا ہے تاکہ اس کا شریک غم ہو، اس کا غم ہلکا ہو، یہ جاتا ہے اسے دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، زبان کے ذریعے یا کھانا بھیجنے کے ذریعے یا کفن دفن کے عمل میں شریک ہو کر جیسے کیسے اس کے کام آئے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرنے کے سبب اس مصیبت زدہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا اجر دے گا اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعزیت کرنے والے کو دے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ سنت رہی ہے، تعزیت بھی فرماتے تھے اور مصیبت زدہ ماحول کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو غم کے اظہار کے لیے جو حدود ہے ان حدود میں بھی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے اور یہ روایت عبداللہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے۔ تو عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ خواتین رو رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سے فرمایا کہ بھئی رونا مردے پر رونا ناجائز ہے، جاؤ اور انہیں روکو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ یہی بات کہ رونے دھونے سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے، یہی بات میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کے متعلق پوچھا جس بنیاد پر آپ خواتین کو منع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دراصل اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب
ایک انتقال کرنے والے کافر پر جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، مرنے والے کی غلط تربیت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مردے کے عذاب میں اضافہ فرماتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک میت پہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ اس کافر میت پہ اس کے گھر والے رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ رو کر تو اس کی بڑائی اور اس کے کارنامے بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ مرنے والا جو مر رہا ہے اسے عذاب ہو رہا ہے. کافر جو مرنے والا ہے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی ان کارناموں کے بیان کرنے سے اس بیچارے کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اکثر ہوتے ہیں نا برتھ ڈے بناتے ہیں، وہ جی فلاں پیدا ہوا، وہ جی فلاں مرا، یا اس کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں اس بیچارے کا قبر میں کیا حشر ہو رہا ہے. تو یہ جو حدیث یہ جو روایت میں نے عرض کی، تو اس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعزیت کے سلسلے میں جمع ہیں اور آپس میں علمی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے. ایک یہ کہہ رہا ہے کہ رونا ہی ناجائز، دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رویا جا سکتا ہے اس لیے کہ رونا اور ہنسنا یہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل خوش ہوتا ہے تو انسان ہنستا ہے، دل جب پریشان ہوتا ہے تو مجبوراً اضطراری انداز میں آنکھیں جو ہیں وہ روتی ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول تھا اسے قول فیصل قرار دیا گیا کہ نوحہ کرنا ناجائز، اور اگر رونا ہو کہ جس میں ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو اور زبان کا غلط استعمال نہ ہو تو یہ جائز ہے. اسی طرح کی روایت ہے، مشکات شریف ہی کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو خواتین رونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روک رہے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا مہلن یا عمر، اے عمر رک جاؤ، کچھ نہ کہو. فإن العين دامعة والقلب حزين والعهد قريب. عمر کچھ نہ کرو، اس لیے کہ جب دل پریشان ہوتا ہے اور غم تازہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے تو آنسو جاری آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غم کا تعلق فقط آنکھوں سے ہو اور دل سے ہو تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، اور یہ رحمت مہربان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن جب اس غم کے اظہار میں ہاتھ کا اور زبان کا غلط استعمال ہو تو فرمایا نعیق الشیطان، یہ جیسے گدھا ہینکتا ہے تو اسی طرح شیطان کے ہینکنے کی آواز ہے، یہ ایک بری آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ عمل اور یہ آواز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس آواز سے اسی طرح نفرت ہے جیسے لوگوں کو گدھے کے ہینکنے سے نفرت ہے. اور اسی طرح غم کے اظہار میں جیسے عرض کیا کہ زبان کا بھی غلط استعمال نہ ہو، ہاتھوں کا بھی غلط استعمال نہ ہو. ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی ایک کتاب ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ نے دیکھا نیا نیا دور تھا مدینے کا، نیا نیا اسلام آیا ہے. ظاہر ہے پرانی جو جاہلی عادتیں تھیں، جاہلی رسومات اب تک مسلمانوں سے گئی نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے ایک قبیلے کے لوگ غم کے اظہار میں اپنے کپڑے اتارے ہوئے، اپنی چادریں اتارے ہوئے، صرف ایک کپڑے کے اندر ستر انہوں نے ڈھانپی ہوئی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی یہ بری عادتیں اب تک تم سے نہیں گئی. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ایسی بد دعا دوں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں.
تمہیں ایسی بد دعا دوں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں. اب عموماً غم کے اظہار میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. غم کے اظہار میں گھر کا پتہ نہیں کیا نقشہ بنا لیتے ہیں. غم کے اظہار میں قبر کا کیا حشر نشر کر دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی. اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ایسی بد دعا دوں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہاتھ کا، جسم کا غم کے اظہار میں غلط استعمال نہ ہو. تو گویا دو چیزیں جائز، دو چیزیں ناجائز. انسان روئے تو یہ رونا، آنکھوں سے رونا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. انسان کا دل بہت پریشان ہو، انسان کا دل پریشان ہو تو یہ دل کی پریشانی، دل کا غم، یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. یعنی صبر پہ ملنے والے جو ثمرات ہیں، جو انعامات ہیں، اس عمل کی وجہ سے ان انعامات سے محرومی نہیں ہوگی. لیکن اگر آگے بڑھ کر حد سے تجاوز کر کے جب انسان رونے کے ساتھ زبان سے غلط الفاظ بھی نکالے، آوازیں بھی بلند کرے، اور عربی میں ایک لفظ ہے رنتن، اسے کہتے ہیں سر کے ساتھ، راگ کے ساتھ رونا، راگ کے ساتھ رونا، یعنی انداز ایسے اختیار کرنا کہ اگلا اگر پریشان نہ ہو تو وہ بھی پریشان ہو جائے، اگلا اگر پریشان نہ ہو تو وہ بھی پریشان ہو جائے. ایسے کھینچ کے غننے کے ساتھ جو ہے وہ آہو بکا کرنا، تو یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راگ کے ساتھ، سر کے ساتھ ایک چلانے والی، ایک رونے والی عورت جو ہے وہ جنازے کے ساتھ ساتھ جاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو روکو. اور جب تک وہ عورت وہاں سے گئی نہیں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما تھے. جب وہ غائب ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ پھر آپ شریک ہوئے. تو اس لیے ہماری تربیت کی ضرورت ہے. غم، زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، خوشی سے اور غم سے. خوشی میں شکر کرنا، اس کی بھی تربیت چاہیے، اور غم کے موقع پر غم منانا، اس کے لیے بھی تربیت چاہیے. بد تربیت علم تو ہے لیکن علم کے مطابق تربیت نہیں ہے. اس بد تربیتی کی وجہ سے پھر ایسے موقع پہ اچھے خاصے نیک لوگ ہوتے سب بھول جاتے، نقصان اپنا ہی کرتے ہیں. کہ سب سے زیادہ جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعامات کے جو وعدے ہیں، وہ شکر سے زیادہ صبر پہ ہیں. فرمایا نا صلوات، جس رحمت کے مستحق حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائے ہیں، اس رحمت کا انسان مستحق ہو جاتا. اور علی الخصوص اول 3 دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو منواتا ہے، جس چیز کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. لیکن محرومی ہو جاتی ہے جب زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غم شریعت کے قائم کردہ حدود کے اندر منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر